تبھی حیا کا فون آنے لگا۔ اس نے کال کاٹ کر خود فون کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھی جب حیا نے خود اس سے بات کرنی چاہی تھی۔ زیادہ حیرت کی بات یہ تھی کہ اب اسے بتا رہی تھی کہ اس نے جہاز سے میجر احمد کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ آپ نے کیوں بتایا؟ شوہر کو علم ہونا چاہیے نا کہ اس کی بیوی کس سے بات کرتی ہے۔ اس کے جا کر کہنے پہ وہ مختصر بے اختیار مسکرا دیا۔ اب وہ اسے اپنی باتیں بتا رہی تھی جو اس نے دلار میں عبد الرحمن اور طیب حبیب کے بارے میں سنی تھی۔ وہ تحمل سے اس کی سنتا رہا اور پھر اسے سمجھاتا رہا۔ اسے صرف یہ دلچسپی تھی کہ حیا نے یہ ساری باتیں کس سے سنی ہیں، کسی بات کے جواب میں وہ میں نے سنا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ جہاں نے اس کی بات کاٹی۔ کس سے سنا ہے؟ اتنی تیز سے پوچھنے پہ وہ بے اختیار کہہ اٹھی، کبرا خانم سے، ادلار میں۔ اوہ، تو یہ کبرا خانم تھی۔ عائشہ سے ان کی اچھی سلام دعا تھی اور ان کا بیٹا ہوٹل گرینڈ میں ایک معمولی سی ملازمت کرتا تھا۔ اس خاتون سے تو وہ ذرا واپس جا کر نپٹے گا، ابھی اسے حیا کے ذہن میں سے اس خیال کو نکالنا تھا۔ جو بھی تھا وہ میجر احمد پہ اب بھروسہ کرتی تھی۔ اس روز پہلی دفعہ اس سے حیا نے پوچھا تھا کہ وہ جنت کے پتے کسے کہتے ہیں۔ جواب میں وہ اسے وہ سب بتاتا گیا جو اس نے علی کرامت کی ممی سے بچپن میں سنا تھا۔ وہ ادھوری پوری بات، وہ نرم سا احساس، وہ دل میں اترتے الفاظ، وہ ہر چیز دہراتا گیا، یہاں تک کہ وہ کہہ اٹھی، آپ اچھے انسان ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آکاش وہ اسے بتا سکتا کہ اس نے اس اچھے انسان کو کب اور کیا کیا اٹھا کر دے مارا ہوا ہے۔ بیو قدہ کے ساحل پہ لہریں پتھروں سے سر پٹک رہی تھیں۔ ان کا شور اونچے سفید قصر عثمانی کے اندر تک سنائی دے رہا تھا۔ محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا سوائے اس کے اسٹڈی کے، جہاں وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے بیٹھا تھا۔ سامنے لیپ ٹاپ کی چمکتی اسکرین پہ وہ پیغام کھلا تھا جو اس کے اپنوں کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا کام ادلار میں آخری مراحل میں تھا۔ تاش کے پتوں کا گھر کا آخری مرحلہ، پھر سے روپوش ہو جانا تھا۔ کچھ عرصہ روپوش رہ کر دوبارہ استنبول آئے گا، ایک آخری کام نپٹائے گا اور پھر واپسی، اپنے ملک واپسی۔ جب سے اس نے میل پڑھی تھی وہ انگلیوں اور گلاسز کو خود سے علیحدہ کر کے میز پر رکھ دی تھی۔ اور یہ سگریٹ نوشی، اس سے بھی اس کو جلد چھٹکارا حاصل کر لینا چاہیے۔ اس سے اب عبد الرحمن کو چھوڑنے میں کم وقت رہ گیا۔ اس کا سر کا درد ویسے ہی تھا اور بہت سوچنے کے بعد اعصابی دباؤ بھی کم محسوس ہو رہا تھا۔ جرمنی میں اس نے 15 جون کے بعد کی ایک تاریخ بھی لی ہوئی تھی اپنی سرجری کے لیے، اور ڈاکٹرز نے اسے امید بھی دلائی تھی کہ آپریشن کی کامیابی کے چانسز بھی اتنے ہیں جتنے اس کی ناکامی کے۔ چونکہ وہ بیو قدہ سے پیک اپ کرنے سے قبل آپریشن کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بات کی تاریخ لے لی تھی۔ یہ اس کے کام کا آخری مرحلہ تھا۔ انڈیا میں آخری مرحلے میں سب کچھ بگڑ گیا۔ آخری مرحلے پر اس کے دوست نے جس کے پاس وہ مدد کے لیے جایا تھا اس کو پکڑوا دیا۔ سر کا درد ہمیشہ اسے اس دوست کی یاد دلاتا۔ اس نے جہاں کے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ لوگ بعض دفعہ نا آپ کے ساتھ بہت برا کر جاتے ہیں، اتنا برا کہ بس۔ تمام سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر اس نے فون اٹھایا اور ایکسچینج اسٹوڈنٹ کا نمبر ڈائل کیا۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے، ARP۔ مختصر پیغام لکھ کر اس نے حیا کو بھیج دیا۔ جب وہ جواب دے گی تو وہ اس کو برگر کنگ پہ بلائے گا، وہاں پاشا کے بیٹے کو بلائے گا۔ اسے پتا تھا کہ حیا کو وہ منظر کیسے دکھانا ہے۔ جب وہ اپنے شوہر کو اس گمشدہ شہزادے کے ساتھ دیکھے گی تو سارے جہاں کا کام آسان ہو جائے گا۔ وہ جان لے گی کہ وہی عبد الرحمن ہے یا پھر اسے طیب حبیب کا دوست سمجھے گی۔ دونوں صورتوں میں وہ اس سے دور چلی جائے گی، بھلے ترکی سے نہ جائے، بس استنبول سے چلی جائے۔ بعد میں ہمیشہ کی طرح وہ معذرت کر کے اس کے پاس چلا جائے گا اور منا بھی لے گا۔ مگر وہ ویڈیو، اسے گہری سانس لے کر موبائل رکھ دیا۔ ویڈیو ابھی تک لاکر میں تھی، اگر وہ جانے سے قبل سے نہ نکال پاتی تو وہ ویڈیو واپس رکھ دے گا۔ حیا یہ سب 9 جون سے 15 جون کے درمیان کے سیٹ اپ میں کرنا ہوگا، ابھی نہیں۔ وہ ریسٹورنٹ آیا تو طیب ابھی بھی اس کا انتظار کرتے، اس کے مطالبہ وہی تھے، جہاں کا رویہ بھی ویسا ہی تھا۔ جانتے ہیں انتظار کر لو، پھر میں تمہاری فیملی کو باہر بھجوا دوں گا۔ میں نے بات کی ہے، بہت جلد سب کچھ سیٹل ہو جائے گا۔ آج پاشا بے جو تھا وہ جواباً غصہ نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اس پر لان تان، بس اتنا کہہ رہا تھا کہ میں امید کرتا ہوں تو میرا کام جلدی کر دو۔ جہاں بے، آخر فیملی سب کے لیے اہم ہوتی ہے، میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی۔ اس کے آخری الفاظ پر جہاں نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاشا بے نے کوٹ کا کالر درست کیا اور الوداعی مسکراہٹ کے ساتھ پچھلے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ شاید وہ اسے دھمکی دے رہا تھا، وہ اس کی فیملی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے ہی اسے دھمکانا چاہ رہا تھا۔ اسے آج جھٹ کر کام کرنے لگا۔
انسان کا اپنی انفرادی صلاحیتوں پہ حد سے اعتماد بعض دفعہ اسے دوسروں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، مگر ابھی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ شام میں وہ معمول کے مطابق ریسٹورنٹ کی کچن میں کھڑا گوشت کاٹ رہا تھا جب اس کے موبائل پر ہلکے سے وہ ٹون بجا اور وہ سمجھ گیا کہ پیغام کسی کی طرف سے، مگر اس نے فون جیب سے نہیں نکالا۔ قریب ہی اس کے 2 شیفز کام کر رہے تھے، ایک تو پرانی ورکر تھی مگر دوسرا ترک لڑکا نیا تھا۔ اس کو جہاں نے حال ہی میں رکھا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ ترک ایجنسی کا ہے اور صرف اس کی جاسوسی کے لیے یہاں کام کر رہا۔ اس کو رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ اب وہ اپنی مرضی کی باتیں ترکوں تک پہنچا سکتا تھا۔ ٹرپل ایجنٹ بن کر کام کرنا اور بھی آسان تھا۔ اس نے ہاتھ صاف کیے، گوشت رکھا اور خاموشی سے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اندر آ کر اس نے دروازہ بند کیا اور پیغام کھولا۔ چند لمحوں میں تو اس نے پیغام ڈیکوڈ کر لیا، پھر اسے اپنے ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکا عمر وہ نہیں رہا۔ اسے کسی نے مار دیا ہے، کب اور کہاں مارا کچھ معلوم نہیں تھا۔ وقت جیسے ایک بار پھر برسوں پہلے کے اناطالیہ میں پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی کھود رہا تھا، وہ مٹی جس سے آج بھی خوشبو آ رہی تھی۔ کیا عمر کو دفن کرنے کے لیے مٹی ملی ہوگی؟ کیسے خود وہ مٹی مل پائے گی؟ اس کے دل میں تکلیف اٹھ رہی تھی، شدید تکلیف۔ اس نے فون جیب میں ڈالا، ٹوٹی کھولی، سنک پہ جھک کر چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا، پھر سر اٹھا کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ شدت ضبط سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ دادا کہتے تھے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہتے تھے۔ اس وقت اسے برگر کنگ ایک قید خانہ لگ رہا تھا۔ وہ سارا کام چھوڑ کر کہیں دور جانا چاہتا تھا۔ وہ باسفورس کے کنارے بیٹھ کر ڈھیر سارا رونا چاہتا تھا۔ اگر دادا ہوتے نا تو کہتے فوجی رویا نہیں کرتے۔ کاش وہ ان سے پوچھ سکتا کہ اگر کسی فوجی کا دل پھٹنے لگے، درد ہونے لگے اور جیسے سارے جسم میں ٹوٹے کانچ اترتے ہیں تو پھر وہ کیا کریں؟ کیا دنیا میں رونے سے بہتر بھی کوئی دوا ہوتی ہے؟ سلام۔ جی ہاں کہاں؟ بلند آواز سے اتھل پتھل سالوں کے درمیان وہ باہر کسی سے پوچھ رہی تھی جیسے وہ دوڑ کر آئی تھی۔ جہاں نے ہولے سے نفی میں سر جھٹکا، تولیے سے چہرہ خشک کیا اور نرم آنکھیں رگڑتا باہر آ گیا۔ وہ فریڈم فلوٹیلا کے اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے آئی تھی اور اب وہ چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ چلے۔ جہاں اس سے نظریں ملائے بغیر سر جھکائے گوشت کے ٹکڑے اٹھانے لگا۔ کن اکھیوں سے وہ دیکھ رہا تھا کہ حیا نے نقاب لے رکھا ہے۔ اس نقاب کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے نیا نقاب لینا شروع کیا، مگر پھر بھی نقاب نیٹ تھا۔ اسے کیا ہو گیا یار؟ وہ بھی یکدم نہیں، آہستہ آہستہ سے، مگر یہ تبدیلی اسے اچھی لگتی تھی۔ اس میں ابھی وقت تھا نہیں اس خوشی کو جینے کا، ابھی اور موقع تھا۔ دل کچھ مر سا گیا تھا۔ حیا بول رہی تھی مسلسل اور کن اکھیوں سے صرف اسے نہیں بلکہ پیچھے کام کرتے ہوئے اپنے نئے شیف کو بھی دیکھ رہا تھا، جس کی ڈریسنگ بناتے ہاتھ ذرا سست پڑ گئے تھے۔ بچہ ذرا کچا تھا مگر اسے کچا کام کرنا نہیں تھا۔ یہاں گئی ایک بات کہیں اور پہنچائی جاتی اور یہ پاگل لڑکی ترک فوج کے ایک کارندے کے سامنے سے کہہ رہی تھی کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت کرے، کیونکہ تربیت کے مطابق وہ کسی بھی متنازع ہنگامے والی جگہوں پہ نہیں جاتا۔ کوئی اور موقع آتا تو وہ بھی حیا کو منع کرتا، مگر پیچھے لڑکا کھڑا سن رہا تھا۔ ترک فوج بے حد سیکولر قسم کے ہوتے ہیں۔ جہاں عبداللہ گل اور طیب اردگان کی حکومت کو ماڈرن مولویوں کی حکومت کہا جاتا ہے، وہیں ترک فوجی اپنے دین سے بے حد متضاد خیالات رکھتے ہیں۔ وہ اپنی بیوی کو مطمئن کرنے کے لیے وہ ترکوں کو گڈ بک سے نکالنا نہیں چاہتے۔ نتیجتاً وہ لڑکا تو پرسکون ہوگا، مگر حیا پچھلی کئی دفعہ کی طرح ایک مرتبہ پھر اس کو اور اس کے ریسٹورنٹ کو جہنم میں بھیج کر غصے سے وہاں چلی گئی۔ وہ اس کے پیچھے نہیں گیا کیونکہ اس کا موڈ پہلے سے بہت خراب تھا۔ وہ وہیں کھڑا خاموشی سے کام کرتا رہا۔ کام اسے کرنا تھا کیونکہ حیا کی طرح وہ موڈ خراب کرنے پر 2-4 چیزیں ہاتھ سے مار کر گراتے ہوئے ہر کسی کو جہنم میں بھیج کر کہیں دور نہیں جا سکتا تھا۔ یقیناً وہ اس معاملے میں خوش قسمت تھی۔ پوری رات وہ بے حد ڈسٹرب رہا، پھر صبح سب کچھ ذہن سے جھٹک کر وہ گھر سے نکل آیا۔ فیری اس نے کدی کو ایسے پکڑنی تھی، کدی کو شہر کے ایشین سائٹ کی بندرگاہ پر تھا اور سبانجی میں ایشین سائٹ پہ واقع تھی۔ سو وہ منہ اندھیرے اس سے ملنے چلا گیا۔ وہ جھیل کے پاس بیٹھی تھی، کتابیں پھیلائیں، وہ جیسے کافی دیر روتی رہی ہو۔
اسے بے اختیار وہ رات یاد آئی جب جنجر بیڈ ہاؤس ٹوٹا تھا اور وہ تب بھی ایسے رو رہی تھی۔ اسے ایک لمحے کو اس لڑکی پر بہت ترس آیا جس کی زندگی اس نے بہت مشکل بنا دی تھی۔ اس کے ساتھ چاندی کے پانی جیسی جھیل کے کنارے بیٹھے وہ بہت دیر تک اسے دھیرے دھیرے سمجھاتا گیا۔ وہ اسے خواب نہیں دکھانا چاہتا تھا، سو حقیقت میں رہ کر مستقبل کے خواب دکھانے کے حوالے سے باتیں کر رہا تھا۔ اٹھنے سے قبل اس نے پھر سے لندن چلنے کا موڈ بنایا ہو تو بتانا کہہ کر چلا گیا تھا۔ کتنا ہی اچھا ہو اگر وہ ممی کے ساتھ لندن چلی جائے، پھر بعد میں وہ 1-2 روز کے لیے اپنی کلیئرنس کروا کے بے شک آ جائے، مگر اپنی آخری مہینہ وہ اس شہر میں نہ گزارے۔ روز اسے لگتا تھا کہ حیا اس کو اس کی غیر متوقع فطرت کے ساتھ قبول کرنے پہ راضی تھی، مگر اعتبار وہ ابھی بھی ان دونوں کے درمیان قائم نہیں ہو سکا تھا۔ وہ روٹھنے اور منانے سے آگے نہیں بڑھے تھے۔ جس روز اس کے امتحان ختم ہو رہے تھے، اس سے اگلے روز وہ بیو قد آئی تھی۔ یہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کیونکہ اب اس کا ٹریسر صرف سبحانجی میں پڑا رہتا تھا۔ اس نے دوبارہ اس کو ٹریس کرنے کی خواہش اور کوشش خود نہیں کی، یہ اب اتنا ضروری نہیں تھا۔ 11 جون کی رات وہ ممی کے ساتھ ان کی پیکنگ کروانے میں مصروف تھا جب ممی نے حیا کے بارے میں پوچھا، کیا وہ ہمارے ساتھ جائے گی؟ پتہ نہیں، آپ اپنے بھتیجے سے پوچھ لیں، کہاں اپنا پروگرام بتاتی ہے ہمیں۔ اس نے شانے اچکا کر لاپرواہی سے جواب دیا۔ پھر اس نے سوچا کہ وہ حیا سے پوچھ ہی لے کہ اس کا کیا پروگرام ہے۔ وہ اپنا آخری مہینہ استنبول میں نہیں تو کدھر گزارے گی؟ یہی سوچ کر اس نے میجر احمد کی طرف سے اسے بس کیسی ہیں آپ لکھ کر بھیج دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی ہے، پورے 10 دن سے حسن حیا کو نہیں دیکھا اور نہ ہی کوئی بات ہوئی تھی۔ مجھے جنت کے ان پتوں نے دنیا والوں کے لیے اجنبی بنا دیا میجر احمد۔ اس کے جواب میں بہت ٹوٹا بکھرا پن سا تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی عادت کو اتنی اچھی سے جاننے لگا تھا کہ وہ اس کے انداز سے اس کے موڈ کا اندازہ لگا لیتا تھا۔ وہ موبائل لے کر کچن میں آ گیا اور بہت سوچ کر ایک ایسا جواب لکھا جو اس وقت اسے تسلی دے۔ یقیناً اس کے نقاب پر کسی نے کچھ کہا ہوگا اور وہ دل چھوڑ کر بیٹھ گئی ہوگی۔ عین ممکن ہے کہ وہ کہنے والے کو ہاتھ میں آئی چیز بھی دیر مار چکی ہو یا کم از کم اسے جہنم میں پہنچا چکی ہو۔ پتہ نہیں اس کی تسلی ہوئی تھی یا نہیں، مگر اس کا جواب مزید نہیں آیا۔ صبح وہ بیو قد آنے گی کیونکہ آج ہفتہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حیا کے حوالے سے کچھ طے کر لے، مگر تبھی کام کے دوران اس کو جواہر کے لاکرز کی گارڈ کی طرف سے پیغام وصول ہوا۔ ایک لڑکی جو سیاہ عبایا میں تھی 9 نمبر لاکر سے کچھ لے گئی ہے۔ گریٹ! وہ تیز سے اپنی جگہ سے اٹھا، اسے معلوم تھا اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے وہ سسلی سے واپس سبحانجی جائے گئی، وہ اسے اور پاشا بے دونوں کو اپنے ریسٹورنٹ پہنچنے کا کہہ چکا تھا۔ پاشا بے کا مسکن قریب ہی تھا، سو وہ حیا سے پہلے پہنچ گیا تھا۔ کیا میرا کام ہو گیا؟ پینٹری میں جا کر اس نے پہلی بات یہی پوچھی۔ نہیں، اس میں بھی کچھ وقت ہے، تم تھوڑا سا صبر نہیں کر سکتے؟ پھر تم کیوں ملنا چاہتے تھے؟ ہوٹل گرینڈ کے بارے میں تم سے بات کرنی تھی، اس نے پینٹری کا دروازہ بند کرتے ہوئے کہا۔ اپنے پرانے شیف کو وہ سمجھا چکا تھا کہ اسے کس طرح سے حیا کو پچھلی طرف بھیجنا ہے۔ اب پاشا بے کو ہوٹل کے معاملات کے بارے میں بتاتا، وہ کن اکھیوں سے روشن دان کو دیکھ رہا تھا جس نے کھول رکھا تھا۔ وہ آئے گی تو اسے سامنے شیلف کے چمکتے شیشے میں روشن دان کا عکس نظر آ جائے گا، تب وہ ان کی باتوں سے اسے جان جائے گی کہ دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ حسب توقع پاشا بے جلدی ہوٹل گرینڈ کی بات ختم کر کے اپنے کام کی طرف آ گیا اور تبھی اسے وہ روشن دان کے عکس میں نظر آئی۔ وہ جیسے ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ وہ بنا ظاہر کیے اپنے مخصوص انداز میں بات کہہ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ حیا اندر نہیں آئے گی۔ اگر اس نے دستک دی یا گھنٹی بجائی تو وہ فوراً اسے جانے کا کہہ دے گا۔ وہ زبردستی تو اندر آنا نہیں چاہے گی، مگر جو ہوا وہ اس کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ تمہاری بیوی باہر کھڑی ہے جہاں، اسے اندر نہیں بلاؤ گے؟ جیسے ہی پاشا بے کی نظروں اس پر پڑی وہ مسکرا کر بولا۔ جہاں کو لگا کسی نے پینٹری کا سارا سامان اس پر الٹ دیا۔ وہ کیسے جانتا تھا حیا کو؟ یہ بات تو ناممکن ہے۔ ویسے جہاں کی دوست کہتا تو وہ اتنا ششدار نہ رہتا، مگر جہاں کی بیوی؟ اسے کیسے پتا چلا؟ اس بات کا ترکی میں کوئی ڈاکیومنٹ پروف بھی نہیں تھا۔ پھر وہ اب اسے حیا کے بارے میں اور بھی بہت کچھ بتا تھا۔ سبحانجی، ایکسچینج اسٹوڈنٹ، ڈورم نمبر، وہ سب جانتا تھا۔ ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے۔ حیا نے اس بات میں گردن ہلا کر تصدیق کی، مگر وہ انہی بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ دونوں مل چکے تھے تو پتہ نہیں اس نے حیا کو کیا بتایا ہوگا۔ سب کچھ الٹا ہو گیا ہوگا۔ اس نے پاشا بے کو واقعی انڈر ایسٹیمیٹ کیا تھا۔
اس نے بے اختیار پاشا بے کو گریبان سے پکڑا. اگر وہ اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کرنے کا سوچے گا بھی تو وہ واقعی اسے جان سے مار دے گا. اور عزم عادت طیب حبیب پاشا کی مسکراہٹ سمٹی. وہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا. اسے اس کی بیوی سے غرض نہیں تھی، بس کام سے تھے. اس کے جاتے ہی وہ حیا کی طرف پلٹا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی. دیمت نے ٹھیک کہا تھا، بعض باتیں سیاق و سباق کے بغیر پیش کی جائیں تو ہیرو کو ولن بنا دیتی ہیں، اور اب وہ اس کا اعتبار کھو چکا تھا. حیا نے اس کی کوئی بات نہیں سنی. وہ فوراً جگہ چھوڑ کر چلی گئی. وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر اس طرح سے نہیں. خود سے بدظن کر کے نہیں، خود کو بے اعتبار کر نہیں. سب کچھ لٹ گیا تھا. بہت دفعہ منصوبے الٹے پڑ جاتے ہیں. کوئی بھی انسان ماسٹر پلانر نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی نہیں تھا. دیمت کی بات پوری ہوئی. وہ شوہر سے بدظن ہو کر اس سے دور چلی گئی تھی. اس نے حیا کو بہت فون کیے، مگر اس نے جہاں کی کوئی بات نہیں سنی. وہ چلی گئی، اور جیسے بس فورس کا پانی خاموش ہو گیا نا. سرمئی بکلے اڑنا چھوڑ گئے، ٹیولپس مرجھا گئے، اور جیسے سارا استنبول اداس ہو گیا. وہ چلی گئی تھی. اپنا ٹریسر سبحان جی کے ڈور میں ہی چھوڑ گئی تھی. ایسا اس نے کبھی نہیں چاہا تھا، مگر ایسا ہو گیا تھا. دیمت کی بات پوری ہوئی تھی.